اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 8 کلاس۔ آج ہم حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے تکلیف دہ دور کی ریڈنگ کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کو اللہ نے اپنا خلیل اور نبی بنایا اور ان کے دشمن نمرود کو ہلاک کیا، آگ کے شعلوں کو ان کے لیے گلزار بنا دیا، حضرت اسحاق علیہ السلام کو نبوت عطا کی، پھر ان کے سلب سے حضرت یعقوب علیہ السلام جیسا نبی پیدا کیا جس سے تمام انبیاء علیہ السلام بنی اسرائیل کا سلسلہ چلا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا۔ اسرائیل کا معنی ہے اللہ کا بندہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے خاندان کے ساتھ کنعان میں آباد تھے، پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے ذریعے مصر پہنچے، پھر ان کی کئی نسلیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک مصر میں آباد رہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 12 بیٹے عطا فرمائے، جن میں حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہیتے بیٹے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام خوبصورت بھی تھے اور خوب سیرت بھی تھے۔ ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، ابا جان، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ سورج، چاند اور 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر سورج، چاند ماں باپ ہیں اور 11 ستارے بھائی ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنا فضل فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں خوابوں کی تعبیر بتانے اور باتوں کی تہہ تک پہنچنے کی صلاحیت دینے والا ہے۔ ساتھ ہی حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں یہ تلقین فرمائی کہ اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس لیے منع فرمایا کہ اپنے بھائیوں کو یہ قصہ نہ سنانا، کیونکہ یہاں پر بتایا گیا ہے کہ شیطان ہر وقت انسان کی گھات میں لگا رہتا ہے، وسوسہ اندیزی کر کے بھائیوں کو تیرے خلاف اکسا دے گا، کیونکہ خواب کی تعبیر بہت ظاہر تھی اور یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو جو بہرحال خاندان نبوت میں سے تھے، ایسے واضح خواب کا سمجھ لینا کچھ مشکل نہ تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے خواب سے بیشتر ہی یہ محسوس کرتے تھے کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھائی کی خصوصی محبت دیکھ کر اس کے بھائی دل میں کڑتے ہیں۔ اب انہوں نے خیال کیا کہ اگر کہیں یہ خواب سن پائے تو شیطان حسد کی آگ ان کے دلوں میں بھڑکا دے گا اور جوش و حسد میں کوئی ایسی حرکت نہ کر گزریں جو یوسف علیہ السلام کی اذیت کا موجب ہو، اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو منع فرما دیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے 10 بڑے بھائی تھے۔ ان کا خیال تھا کہ ہم جوان ہیں، اپنے باپ کے کاموں میں ان کا ہاتھ بٹانے والے ہیں، لیکن ہمارے والد کو ہم سے زیادہ یوسف علیہ السلام سے محبت ہے۔ رشک اور حسد کی آگ اندر سلگتی رہی۔ آخرکار بھائیوں نے مشورہ کیا کہ ہمیں یوسف علیہ السلام کو قتل کر دینا چاہیے یا کہیں دور پھینک آنا چاہیے تاکہ ہمارے والد کی توجہ یوسف سے ہٹ کر ہماری طرف ہو جائے۔ اپنے فیصلے پر عمل کرنے کے لیے بھائی اپنے والد کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ ہم کل سیر و تفریح کے لیے جنگل جا رہے ہیں، آپ یوسف علیہ السلام کو بھی ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ وہ بھی کھیلے کودے اور ہمارے ساتھ کھائے پیئے، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے خوف ہے کہ کہیں تم کھیل کود میں نہ لگ جاؤ اور اسے بھیڑیا کھا جائے۔ بھائیوں نے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ہمارے ہوتے ہوئے بھیڑیا ہمارے بھائی کو کھا جائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بالآخر اجازت دے دی۔ بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر جنگل پہنچ گئے۔ بڑے بھائی یہودا نے سب کو مشورہ دیا کہ یوسف علیہ السلام کو قتل نہ کرو، انہیں ایک گہرے کنویں میں ڈال دو۔ کہتے ہیں کہ 3 دن تک یوسف علیہ السلام کنویں میں رہے۔ قدرت الہی نے ان کی حفاظت کی۔ ایک بھائی یہودا کے دل میں ڈال دیا کہ وہ ہر روز کنویں میں کھانا پہنچا آتا۔ ویسے بھی سب بھائی خبر رکھتے تھے کہ مرے نہیں۔ آخر مدین سے مدینہ جانے والا ایک قافلہ ادھر سے گزرا۔ بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو جنگل لے کر پہنچے۔ وہاں پر یہودا نے سب کو مشورہ دیا، یوسف علیہ السلام کو قتل نہ کرو، انہیں گہرے کنویں میں ڈال دو۔ لہٰذا انہوں نے اس پر عمل کرتے ہوئے جنگل میں یوسف علیہ السلام کو ایک گہرے کنویں میں پھینک دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی رات کے وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس روتے ہوئے آئے۔ بھائیوں نے کہا کہ ہم کھیل میں لگ گئے اور یوسف کو
اپنے سامان کے پاس بٹھا دیا، اسے ایک بھیڑیے نے کھا لیا۔ بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص پر جھوٹا خون لگا لائے، یعنی کہ انہوں نے ایک بکری یا ہرن وغیرہ کو ذبح کر کے اس کا خون یوسف علیہ السلام کی قمیص پر چھڑک کر لے آئے، اور بھیڑیے کے زخمی ہونے سے یہ خون آلودہ ہو گیا۔ بہرحال یہ خون لگا کر لے آئے۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کو ثبوت کے طور پر یعقوب علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ یوسف علیہ السلام بھی ابھی زندہ ہیں اور یوسف علیہ السلام کے بھائی صحیح نہیں کہہ رہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تمہاری بنائی ہوئی جھوٹی بات ہے، لہٰذا میں صبر کرتا ہوں۔ اس پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں صبر جمیل اختیار کرتا ہوں، صرف اپنے رب سے دعا کرتا ہوں کہ اس صبر میں وہ میری مدد کرے، کہ وہ اس معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ہی مدد کے طلبگار ہیں۔ آج ہم اتنی ہی ریڈنگ کریں گے، انشاءاللہ پھر آگے آپ کو اسے جو اگلی ریڈنگ ہے پھر انشاءاللہ اگلے پیراگراف جو ہیں پھر وہ اگلی ریڈنگ میں ہم کریں گے۔